بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو سننے والوں کو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں زندگی، موت اور ہمارے اعمال کا جو انجام ہے نا اس کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ اور یہ تفصیلات ہمیں ایک شیخ صاحب سے ملی ہیں، ایک معتبر ذریعے سے۔ جی، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، ایک ایسا منظر جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ کہانی ہے سعودی عرب میں رہنے والے ایک سوڈانی بھائی کی، اسام ان کا نام تھا۔ ہاں، اور ان کی وفات کے بعد غسل کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اور سب سے حیران کن بات جس پر ہم آج ذرا تفصیل سے بات کریں گے وہ یہ تھی کہ غسل کے وقت پہلے ان کا چہرہ اور پھر پورا جسم ایک عجیب روشنی سے منور ہو گیا۔ جی بالکل، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایک عام انسان، اس کی زندگی میں ایسا کیا خاص تھا کہ موت کے بعد یہ معاملہ پیش آیا؟ تو آئیے اس پوری صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ جی تو شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں ایک دن فون آیا، معمول کے مطابق ہی تھا۔ اچھا، غسل میت کے لیے؟ جی، کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ غسل کے لیے آ جائیں۔ تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ٹھیک۔ جب انہیں میت کے پاس لے جایا گیا تو منظر کافی تکلیف دہ تھا۔ اوہ، یہ جو بھائی تھے اسام، ان کا ایک بہت شدید ٹریفک حادثہ ہوا تھا۔ اللہ رحم کرے۔ ان کا جسم سر سے پاؤں تک زخموں سے بھرا ہوا، خون ہی خون اور دھول مٹی۔ اور وہ گاڑی کے شیشے وغیرہ بھی؟ جی بالکل، شیشے کی باریک کرچیاں وہ سب جسم میں پیوست تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حادثے کے بعد جسم زمین پر کافی گھسیٹا بھی ہے۔ استغفر اللہ، بہت بری حالت مطلب۔ جی، ایک داڑھی والے سانوری رنگت کے سوڈانی بھائی تھے، بے جان۔ تو یہ منظر ہی بڑا زندگی کی حقیقت یاد دلانے والا تھا۔ بالکل، کہ انسان ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو شیخ نے ہمت کی، بسم اللہ پڑھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ غسل شروع کیا۔ جی، سنت کے مطابق۔ ہاں، پہلا غسل پانی اور سدر سے، یعنی بیری کے پتوں کا پاؤڈر جو ہوتا ہے۔ جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، صفائی بھی ہوتی ہے اور ایک پاکیزہ خوشبو بھی۔ بالکل، تو جیسے ہی پانی اور سدر سے پہلا غسل مکمل ہوا اور وہ خون اور مٹی کی پہلی تہ اتری نا، تو شیخ اور ان کے ساتھیوں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ کیا؟ اسام کا چہرہ جو پہلے بالکل حادثے کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا، اس پر ایک ہلکی سی چمک آنے لگی، ایک نورانی کیفیت سی۔ سبحان اللہ، پہلے ہی غسل کے بعد؟ جی، پہلے غسل کے بعد۔ یہ غیر متوقع تھا۔ یقین؟ تو وہ حیران تو ہوئے، لیکن انہوں نے غسل کا دوسرا مرحلہ شروع کیا۔ اس بار پانی میں کافور ملایا۔ جی، کافور بھی سنت ہے، آخری غسل میں استعمال ہوتا ہے، خوشبو کے لیے۔ بالکل، تو جب کافور ملے پانی سے دوسرا غسل دیا گیا تو وہ جو ہلکی سی چمک تھی نا چہرے پر، وہ بڑھ گئی؟ ہاں، وہ واضح طور پر بڑھ گئی۔ چہرہ اور زیادہ روشن اور پرسکون لگنے لگا۔ اب یہ کوئی وہم نہیں تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آیا تیسرا اور آخری غسل صاف پانی سے۔ جی، اس وقت جو ہوا، شیخ کہتے ہیں وہ ناقابل یقین تھا۔ کیا ہوا شیخ صاحب؟ جیسے جیسے پانی بہتا گیا اور جسم سے وہ باقی میل اور خون وغیرہ صاف ہوتا گیا، اسام کا پورا جسم سر سے پاؤں تک مکمل طور پر بدل گیا۔ پورا جسم چہرے کے علاوہ بھی؟ جی، پورا جسم، وہ جسم جو چند منٹ پہلے زخموں اور مٹی سے آٹا ہوا تھا، اب صاف ہونے کے بعد ایک عجیب نور سے چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیسی چمک مطلب؟ یہ کوئی معمولی چمک نہیں تھی، جیسے کوئی اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ حالانکہ ان کی جلد ساملی تھی، لیکن پورا وجود روشن لگ رہا تھا۔ سبحان اللہ، زخموں کے نشانات تو ہوں گے؟ نشانات تھے، ظاہر ہے، لیکن مجموعی طور پر جسم کی کیفیت ہی بدل گئی تھی، بالکل پرنور۔ شیخ صاحب کو یقین آیا ہوگا؟ وہ خود دنگ رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ وہی جسم ہے جو ابھی اتنی بری حالت میں تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ساتھ جو دوسرے بھائی تھے غسل میں مدد کرنے والے، ان سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کہ بھائی، کیا آپ لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہ وہی چہرہ، وہی جسم ہے جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان سب کا ایک ہی جواب تھا، حیرت اور ایمان سے بھرا ہوا۔ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، یہ وہ جسم نہیں ہے، یہ تو بالکل بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو نور سے چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سب نے اس کی گواہی دی؟ جی، سب گواہ تھے اس کرامت کے۔
پھر غسل مکمل ہو گیا ہوگا، کفن پہنایا۔ جی، غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا اور سنت کے مطابق چہرہ کھلا رکھا تاکہ گھر والے دوست احباب آخری دیدار کر سکیں۔ جی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا اور لوگ اندر آنے لگے، جن میں عصام کے دوست، ساتھی وغیرہ شامل تھے، ان کا کیا رد عمل تھا؟ ان کے چہروں پر بھی ویسی ہی حیرت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، لیکن سب کے چہروں پہ ایک سوال تھا کہ یہ کیا منظر ہے؟ تو شیخ نے آگے بڑھ کر کچھ لوگوں سے پوچھا جو عصام کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہی سوال کیا کہ کیا یہ چہرہ ویسا ہی ہے جیسا آپ انہیں جانتے تھے؟ ان کا جواب کیا تھا؟ بالکل وہی جواب۔ انہوں نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، یہ چہرہ تو چمک رہا ہے، بہت نورانی ہے، سبحان اللہ، یہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ تو بہت بڑی گواہی ہو گئی ان لوگوں کی طرف سے جو انہیں قریب سے جانتے تھے۔ بالکل۔ اسی دوران وہاں ایک شخص تھے جو شاید عصام کے بہت قریبی دوست تھے۔ وہ بہت شدت سے رونے لگے۔ اچھا۔ ہاں، پھوٹ پھوٹ کر، خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ شیخ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، کہا، بھائی صبر کرو، دعا کرو عصام کے لیے۔ جی۔ تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے شیخ، آپ نہیں جانتے، یہ میرے لیے صرف دوست نہیں تھے، بھائی سے بڑھ کر تھے۔ عصام نام تھا ان کا۔ تو شیخ صاحب نے پھر پوچھا ہوگا ان سے کہ کیا خاص بات تھی عصام میں؟ جی، شیخ نے محسوس کیا کہ شاید یہ شخص کچھ جانتا ہے جو اس سارے معاملے کی وضاحت کر سکے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، مجھے عصام کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ کیسے انسان تھے، کیا کرتے تھے؟ اور اس دوست نے کیا بتایا؟ یہیں سے اصل راز کھلے گا شاید۔ جی بالکل، اس دوست نے جو بتایا وہ نہ صرف حیران کن تھا، بلکہ اس سے وہ جو نور والی بات تھی اس کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ کیا بتایا انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ عصام ایک کمپنی میں ملازم تھے، کوئی بہت اونچی پوسٹ نہیں تھی، عام سے ملازم تھے، دفتر اوپر کی منزلوں میں تھا اور نماز کی جگہ یعنی مصلی گراؤنڈ فلور پر۔ ٹھیک۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، ظہر، عصر، جو بھی دفتر کے وقت میں آتی، عصام کا ایک معمول تھا، وہ اپنی منزل سے نکلتے اور نیچے آتے ہوئے ہر منزل پر، ہر دفتر میں جا کر یا دروازے پر دستک دے کر بلند آواز سے ساتھیوں کو پکارتے۔ کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے، اخوان قوموا للصلاۃ، بھائیو نماز کے لیے اٹھو۔ کبھی نوجوانوں کو کہتے، یا شباب حی علی الصلاۃ۔ ماشاءاللہ، صرف اطلاع نہیں بلکہ ترغیب بھی۔ جی بالکل، نرمی سے، محبت سے کہتے، بھائیو چلو نماز پڑھ لیں، کام تو بعد میں بھی ہو جائے گا، اللہ برکت دے گا۔ اور وہ ایک ایک منزل نیچے اترتے جاتے، لوگوں کو ساتھ میں لاتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ جب تک وہ نیچے مصلی تک پہنچتے، ان کے پیچھے پیچھے دفتر کے تقریباً آدھے لوگ نماز کے لیے آ چکے ہوتے۔ اللہ اکبر! اور یہ روزانہ کا معمول تھا؟ جی، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، سالہ سال سے، روزانہ ہر نماز کے وقت، بغیر کسی تعریف کی خواہش کے، صرف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ! یہ تو بہت بڑی استقامت ہے، روزانہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا۔ بالکل، ذرا سوچیں تو، اپنی ڈیوٹی کے دوران یہ اضافی ذمہ داری انہوں نے خود لی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا عمل تھا۔ شیخ نے بھی یہی کہا، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، جنت میں جگہ دے۔ یہ تو بہت بڑا عمل تھا۔ لیکن وہ دوست شاید وہیں نہیں رکے، انہوں نے کہا تھا کہ بات صرف اتنی نہیں۔ جی، وہ دوست روتے ہوئے بولے، شیخ بات صرف اتنی نہیں ہے، میرا بھائی عصام اس سے بھی آگے بڑھ کر کام کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اور کیا تھا؟ شیخ نے پوچھا، اور کیا خاص بات تھی عصام میں؟ ہاں، اب کیا نکلا؟ تو اس دوست نے جو اگلی بات بتائی وہ شاید پہلی والی سے بھی زیادہ حیران کن اور متاثر کن تھی۔ اچھا؟ اس نے کہا، شیخ عصام کی تنخواہ بہت کم تھی، صرف 2500 سعودی ریال مہینہ۔ صرف 2500 ریال؟ یہ تو سعودی عرب کے حساب سے کافی کم ہے، $700 سے بھی کم بنتے ہوں گے شاید۔ جی بالکل، گزارا مشکل ہوتا ہے اتنے میں۔ تو دوست نے کہا، اتنی کم تنخواہ کے باوجود میرا بھائی عصام پیسے بچاتا تھا۔ اپنی ضرورتیں روک کر؟ ہاں، اور صرف خود نہیں بچاتا تھا، دوسرے بھائیوں کو، اپنے جیسے ہی عام ملازموں کو ترغیب دیتا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ کریں۔ اچھا، مطلب چندہ مہم چلاتے تھے ایک طرح سے۔ جی، ان سب سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا، اپنی قلیل آمدنی سے خود بھی بڑا حصہ ڈالتا، اور پھر اس جمع شدہ رقم سے، شیخ آپ یقین نہیں کریں گی، کیا کیا انہوں نے؟ اس نے پچھلے چند سالوں میں اپنے وطن سوڈان میں 3 مختلف مسجدیں تعمیر کروائی تھیں۔ کیا 3 مسجدیں؟ 2500 ریال ماہانہ کمانے والے شخص نے؟ جی، 3 مساجد۔
یہ سن کر تو شیخ اور باقی سب لوگ بالکل حیرت سے خاموش ہو گئے۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین بات ہے۔ ایک شخص جو خود پردیس میں اتنی کم آمدنی میں وہ 3 مسجدیں کیسے بنوا سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے، اس میں کتنی منصوبہ بندی، کتنی محنت، کتنا ایثار اور کتنا توکل لگا ہوگا اللہ پر۔ سالوں پیسے جمع کیے ہوں گے، لوگوں کو قائل کیا ہوگا، تعمیر کی نگرانی، سبحان اللہ۔ جی، ایک مسجد یہاں، دوسری وہاں، تیسری کسی اور ضرورت مند علاقے میں۔ یہ ان کے خلوص، ان کے عزم اور اللہ پر بھروسے کی دلیل ہے۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نیکی کا تعلق دولت سے نہیں، دل کی وسعت اور جذبے کی سچائی سے۔ بالکل۔ اب شیخ اور باقی سب لوگوں کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اسام کے جسم کا یوں نورانی ہو جانا، ان کے چہرے کا چمکنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے انہی اعمال کا انعام تھا۔ جی، یہ ان کے اعمال کی قبولیت کی نشانی تھی۔ ایک تو نماز کا خود پابند ہونا اور دوسروں کو اتنے اہتمام سے دعوت دینا، اور دوسرا اللہ کے گھروں کی تعمیر، وہ بھی اتنے محدود وسائل میں۔ یہ تو وہ اعمال تھے جو ظاہر ہو گئے۔ ہاں، جو ان کے دوست نے بتائے، جو لوگوں کو پتہ چل گئے۔ شیخ نے پھر ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا، یہ تو وہ نیکیاں ہیں جن کا ہمیں علم ہو گیا۔ اللہ جانے اسام کے اور کتنے ایسے نیک اعمال ہوں گے جو اس نے دنیا سے چھپا کے رکھے ہوں گے، جن کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ بالکل۔ ہو سکتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوں، قیام لیل کا اہتمام کرتے ہوں۔ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چھپ کر صدقہ کرتے ہوں، ایسے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جی، یا تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں، گڑ گڑاتے ہوں۔ یہ وہ پوشیدہ خزانے ہوتے ہیں جن کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اللہ کبھی کبھی دنیا میں بھی ایسی نشانیوں سے ظاہر فرما دیتا ہے، اور آخرت کا اجر تو کہیں زیادہ ہوگا۔ تو یہ تھا وہ انجام جو اللہ نے اپنے اس نیک بندے کو عطا فرمایا، ایک ایسا انتقال اور ایک ایسا غسل جس میں نور ہی نور تھا۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہانی، یہ سچا واقعہ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ جی، یہ صرف ایک حیران کن واقعہ نہیں، بلکہ عمل اور انجام کے قانون الہی کی ایک مثال ہے۔ پہلا سبق تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے، اللہ کی عبادت، اس کی رضا، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری نیک اعمال سے ہی ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہو جائے۔ اور قرآن میں بھی اللہ بار بار کہتا نا، نیکیوں میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ساریو فاستبقوا الخیرات۔ جی، سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ میں یہ حکم ہے، دوڑو نیکیوں کی طرف، مقابلہ کرو اس میدان میں، جیسے اسام نے کیا۔ بالکل۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی خاص حیثیت، قومیت یا مالی حالت ضروری نہیں۔ جی، اسام ایک غیر ملکی تھے، پردیسی، کم تنخواہ والے، لیکن ان چیزوں نے انہیں اللہ کا مقرب بننے سے نہیں روکا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اخلاص، نیت کی سچائی اور کوشش کسی بھی انسان کو، دنیاوی لحاظ سے کمزور نظر آنے والے کو بھی اللہ کے ہاں بلند کر سکتی ہے۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا ہے۔ کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں غریب ہوں، میں کیا کروں، یا میرا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ اسام کی مثال سامنے ہے، $700 سے کم ماہانہ آمدنی میں 3 مسجدیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ جذبہ ہو تو اللہ راستے کھولتا ہے، وسائل میں برکت دیتا ہے۔ جی، اور تیسرا نقطہ، وہ پوشیدہ نیکیوں والا۔ ہاں، جو اعمال ظاہر تھے وہ تو عظیم تھے ہی، لیکن انجام سے لگتا ہے کہ کچھ چھپے ہوئے اعمال بھی یقیناً ہوں گے۔ رات کی نمازیں، خفیہ صدقہ، دوسروں کے لیے دعائیں، معاف کر دینا، ان کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمیں بھی ترغیب دیتا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ضرور کریں جن کا علم صرف اللہ کو ہو، ریاکاری سے بچیں۔ بالکل۔ تو اسام کی کہانی ہمیں عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ نیک اعمال کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اچھا انجام کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ وسائل کی کمی کا رونا نہ روئیں، جو ہے اسی سے اللہ کی راہ میں لگانے کا عزم کریں۔ اور یہ یاد دلاتی ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی سنواریں، کچھ نیکیاں چھپا کر بھی کریں۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند ہونے اور دعا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ جی، ہم سب کو جانا ہے، دعا کرنی چاہیے کہ خاتمہ بلیمان ہو، بہترین حالت میں موت آئے اور ہمیں بھی اچھے انجام کی نشانیاں ملیں۔ اللہ ہمیں بھی اسام جیسے اعمال کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے۔ آمین۔
آمین۔ یہاں ایک لمحے کو سوچنا چاہیے، وہ کون سے پوشیدہ نیک اعمال ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کسی کا انجام اتنا روشن ہو جائے؟ اور آج کے دور میں ہم اپنے محدود وقت اور وسائل سے کیسے وہ غیر معمولی نیکیاں کر سکتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔